مسند رسول پر جلوہ بار علماء اکرام کا نورانی قافلہ، علماء اکرام کا نورانی قافلہ، حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، شیر محمد قادری کو سلام کے ساتھ قبول کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ اللہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کو، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کو، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، غلخا شہزادہ غرب خدا امداد کو، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری ابن علی یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری ابن علی یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی اختر رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آؤ سب سے پہلے غمد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ امام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے، پتہ ہے کہ نیند کا غلبہ تمام پہ طاری ہے اور سردی بھی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سردی نہیں ہو رہی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے، ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اب تم نے عورتوں کے معاملے میں کہا تھا، میں بتاؤں ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا کہ دنیا کے اندر، بات سن چکے ہوگے دوبارہ سن لو، کہ دنیا کے اندر جو جھوٹ بولے گا، جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا، تو میں اس کو اپنی آدھی حکومت دے دوں گا، اپنی آدھی حکومت کا مالک بنا دوں گا۔ اب بڑے سے بڑا جھوٹ آیا جی، بڑی لمبی لمبی پھینک رہے آگے کہ ہم نے تو کیا، میں آسمان کے ستارے توڑ کے لیے زمین پہ، زمین کے سارے تخت پلٹ دیے ہم نے۔ ایک سے ایک بڑا جھوٹ بولتا رہا، سب خاموش، بادشاہ خاموش رہا، کسی کی بات پہ خوش نہ ہوا۔ کہنے لگا یار ایک جھوٹا اور ابھی موجود ہو، نہیں آیا ہے ابھی، ذرا اس کو تو بلا کر لایا جائے۔ اب اس جھوٹے کو بلا کر لایا گیا، کہا تو نے جھوٹ نہیں بولا، تو بھی تو کافی مہارت حاصل رکھتا ہے اس چیز میں۔ کہا حضور میں تو چھوٹا جھوٹا ہوں، یہ بڑے بڑے جھوٹے آپ کے سامنے بیٹھے، انہوں نے جھوٹ بولا، میں تھوڑا کم جھوٹ بولتا ہوں۔ کہا تھوڑا ذرا بول کے تو بتا کتنا بولتا ہے؟ کہ میں نے کیا دیکھا کہ 4 عورتیں بیٹھی ہیں۔ کتنی؟ 4 عورتیں بیٹھی ہیں، چاروں کی چاروں خاموش بیٹھی ہیں۔ اب اتنا کہا، بادشاہ خوشی کے مارے تخت سے اچھل پڑا کہ جہاں پر 4 عورتیں بیٹھی ہوں وہاں کبھی خاموش بیٹھ نہیں سکتی، چاہے وہ میت ہو چاہے وہ خوشی ہو، انہیں تو اپنی الگ ہی رونتی ہیں چار طرف کی۔ آگے پتنا بات کیا ہے، گھر بات کرنا ملتی ہے کہ نہیں، یہاں کے ساری باتیں کچولن، تو یہ باتیں گھر بھی ہو جائیں گی۔ جو ایک نام ہے ساس سسرال کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو گھر باتیں کر لیا کرو، یہاں پہ تھوڑی سیکھ لو گی، لے کر چلی جاؤ گی، عمل کر لیا، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے بھیا۔ تمہیں کچھ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ اور بھائی ایسے تو سمجھ میں نہ آ رہی ہے۔ ایک بار مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، مولانا صاحب بولے کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ اب نیند میں تھی پبلک، اور اس نے سوچا کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ اب اس نے اتنا سنا، انہوں نے پیاز کھانی چھوڑ دی کہ مولانا صاحب نے کہا دی کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ تو ایسی تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بتا دیا، ایسی سمجھ میں آ رہی ہو تو۔ اچھا چلو تو پھر میں تقریر آگے شروع ابتدا کرتا ہوں۔ آگے
درود پاک پڑھ کے سنائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تھوڑی دین کی باتیں سیکھ لی جائیں. تھوڑی رومانٹک باتیں ہو گئی, ہنسی کی باتیں ہو گئی, اب تھوڑی آگے کی باتیں لے لیں. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, رب قدیر ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مطلب کہ یہ کہ دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو رب قدیر نے ملوث کیا. دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو جب دنیا کے اندر متعین کیا تو یہ نہیں کہا کیونکہ جو پہلے کے نبی آئے کسی کو کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, یعنی کہ کسی کو کسی گاؤں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, کسی کو کسی کا مالک بنا کر بھیجا, کسی کو ایک شہر کا مالک بنا کر بھیجا, کسی کو ایک دیش کا مالک بنا کر بھیجا. جب مگر اپنے پیارے کو بھیجنا مقصود ہوا, جب احمد مختار کو بھیجنا مقصود ہوا, جب آمنہ کے لاڈلے کو بھیجنا مقصود ہوا تو کسی ایک گاؤں کے لیے نہیں, کسی ایک شہر کے لیے نہیں, کسی ایک قصبے کے لیے نہیں, کسی ایک دیش کے لیے نہیں, بلکہ رب قدیر نے اعلان فرما دیا اے میرے پیارے تجھے ایک شہر کے لیے نہیں, تجھ کو ایک مخلوقات کے لیے نہیں, بلکہ تجھ کو جن و بشر کے لیے, شجی و حجر کے لیے, برگ و صبر کے لیے, خوشخبر کے لیے, یہاں تک کہ رب قدیر نے ارشاد فرما دیا اے پیارے میں نے تجھ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اپنے پیارے کو جب بھیجا تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. اب تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت جابر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی بابی ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر نیچا بنو. یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ تو کریم آ کر ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور, یعنی کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب جب نبی کے نور کو پیدا کیا, سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ نبی کے نور کو. وہ بھیجا سب سے بعد میں. تو یار یہ ایک سوال کھڑا کیا جاتا ہے, رب قدیر جب تجھے اپنے پیارے کو سب سے پہلے بھیجنا تھا, سب سے پہلے پیدا کرنا تھا تو سب سے پہلے بھیج دیتا, سب سے بعد میں جب بھیجنا تھا تو سب سے بعد میں ہی پیدا کر دیتا. آخر بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ تو رب قدیر کی طرف سے ایک جواب ضرور ملے گا. سنیں, میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سنیں, جیسے کہ مولانا فہیم صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ہمارے غوثے بھائی یہاں پر موجود ہیں. یہ ایک آنگن ہے, آنگن میں ایک گلاب کا درخت لگا دیا فہیم بھائی نے. لگانے کے بعد کہیں باہر بدیش چلے گئے, کچھ دنوں کے بعد واپس لوٹے, مگر اس کی پرورش کرنا شروع کیا انہوں نے پودے کو پروان چڑھا دیا, یہاں تک کہ پودے پہ ایک گلاب اتر گیا. جب گلاب اتر گیا, آتے ہیں مولانا فہیم صاحب باہر سے, جب دیکھتے ہیں کہ گلاب اتر گیا, جب گلاب اتر گیا اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, مگر غوثے صاحب نے اس پر محنت کی تھی, اس کو پروان چڑھایا تھا, اس کو محنت و مشقت کے ساتھ آگے بڑھایا تھا. ہاتھ پکڑ لیا کہ حضور اس پر احسان تمہارا نہیں, احسان میرا ہے, کیونکہ پودے کو پروان میں نے چڑھایا ہے, اس لیے تم اس گلاب کو توڑ نہیں سکتے. اتنی میں پانی آ جائے گا, پانی کہے گا بھائی یہ جھگڑا مت کرو, احسان تمہارا نہیں, احسان میرا ہے. اگر میں پانی اس کی جڑوں میں نہ جاتا یہ پودا پروان ہرگز نہ چڑھتا. اتنے میں سورج آ جاتا ہے, سورج کہتا ہے اے پانی عقل نہ دکھا, احسان تیرا نہیں, احسان میرا ہے. سو پانی کہے گا وہ کس طرح کہ میں اگر اپنی کرنیں اس پہ نہ ڈالتا تو اس کی جڑوں کو گلا کر راک کر دیتا, تو اس کو پودے کو گلا دیتا, اس لیے احسان میرا ہے. اتنے میں سورج احسان جتائے گا, اتنے میں ہوا آ جائے گی, ہوا کہے گی احسان تیرا نہیں, احسان میرا ہے. وہ کہے گا کس طرح, کیونکہ اگر میں پچھا دیے کی ہوا پروائی کو نہ دیتی, پروائی کی ہوا پچھا دیے کو نہ دیتی, تو اپنی کرنوں سے اس کو جلا دیتا, راک کر دیتا, اس لیے احسان میرا ہے. بالکل اسی لکیر کو کھینچ کر میرے پیارے ادھر لے آئیے گا. اگر مصطفیٰ کو رب قدیر سب سے بعد میں پیدا کرتا, آدم کہتے اے آمنہ تیرے لال پر احسان میرا ہے, یعقوب کہتے اے آمنہ تیرے لال پر احسان میرا ہے, یوسف کہتے اے آمنہ تیرے لال پر احسان میرا ہے, داؤد کہتے اے آمنہ تیرے لال پر احسان میرا ہے. رب قدیر نے اپنے پیارے کو سب سے پہلے پیدا کر یہ بتا دیا دنیا کے اندر کسی کا میرے مصطفیٰ پر احسان نہیں ہے. اگر ساری کائنات پر اگر کسی کا احسان ہے تو مالک مختار کا احسان. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ.
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद। पता चल गया रब्बे कदीर ने प्यारे को सबसे पहले पैदा क्यों किया, है कि नहीं। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर किसी भी खित्ते को पैदा किया, मौलाना साहब ने बताया था अभी कि मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा किया है, क्योंकि रब्बे कदीर अगर अपने प्यारे को पैदा ना करता तो इस जमीन के फर्श को कभी ना बनाता, इस आसमान के शामियाने को कभी ना हटाता। और ये जो नदीम भाई की शादी हो रही है ये भी मेरे नबी के सदक़े में। नदीम भाई सुन लियो, अभी बड़ा अच्छा काम करा नदीम भाई ने माशाअल्लाह। ना तो आजकल हो क्या रहा है कि जब शादी होती है तो डीजे बुलाते हैं, अय्याशी करते हैं कि जितनी अय्याशी करनी है कर ले खुल के यहाँ पे, है कि ना। और फिर क्या नाम है कि हम तो जालिम बादशाह से मुसल्लत हो गए, हमें क्या नाम है वो सतारिया अपने गिरिबान में झांक कर तो देख तूने करा क्या है दुनिया के अंदर। तूने जिनाकारी तो आम कर दी। करीम आका इरशाद फरमाते हैं जब तुम्हारे अमाल बद हो जाएंगे यानी के बुरे हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो किसकी कमी है? हमारी तो खामी है। हम तो दूसरे की माँ बहनों को ऐसा तकते हैं जाके जैसे कि हमारे घर में माँ बहन है ही नहीं। यार तेरी बहन के साथ कोई जिना करे तो तुझको बड़ा बुरा लगता है, लट्ठी निकाल कर बाहर निकल आता है। और तू दूसरे की बहनों के साथ जो अय्याशी करता है वो कौन देखेगा उसको। 18 साल की जवानी क्या आ गई, जवानी की तेवर दिखाने निकल पड़ता है चारों तरफ को। खड़ा हो जाएगा चौराहों पे जाकर, देखेगा दूसरे की माँ बहनों को तकेगा। यार याद रख, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें, खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द। बेशक इरशाद फरमाते हैं अगर किसी ने किसी के साथ जिना किया, या तो उसकी बेटी के साथ जिना होगा, या उसकी माँ के साथ जिना होगा, या उसकी बहन के साथ जिना होगा, या उसकी बीबी के साथ जिना होगा। कर जिना किसके साथ करेगा? करबा अपनी माँ बहनों के साथ जिना अगर करना अच्छा लगता है तो। सुन करीम आका यहाँ भी इरशाद फरमाते हैं बुखारी की हदीस, अगर किसी गैर मर्द ने किसी गैर महरम का हाथ पकड़ लिया, जिना की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल हाथ पकड़ने की बात कर रहा हूँ। किसी गैर मर्द ने किसी गैर महरम का हाथ पकड़ लिया तो उसकी कब्र में 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और एक सांप की ताकत इतनी होगी अगर वो दुनिया के अंदर फूंक मार दे सारी दुनिया हलाक हो जाएगी। तो कब्र में भी जाना है हमको, तो उस चीज से जरा थोड़ा डरो। तो मैं अपनी गुफ्तगू अपनी तरफ ले सिमेट के लाता हूँ क्योंकि फहरिस्त लंबी है, वक्त कम लेना है कि नहीं। अगर सारे मुसलमान लोग बैठे हैं मुझसे सारे बढ़कर है सारे, तो इसलिए मैं थोड़ा मुख्तसर सा बोलूंगा। मैं अपनी तरफ आता हूँ, सुनिएगा। मैं एक अर्ज कर रहा था कि रब्बे कदीर ने दुनिया के अंदर जो पैदा किया है ये मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया है। शजरो हजर बरगो समर खुश्को तर जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना। दुनिया के अंदर रब्बे कदीर ने अगर हजरत यूसुफ को जमाल बख्शा है ये भी मुस्तफ़ा के सदके में बख्शा है। आज जो हम दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बशर कर रहे हैं मुस्तफ़ा के सदके में कर रही हैं। मेरे प्यारे याद रख, जो ये महीना चल रहा है तारीख नबी लग चुकी है, मगरिब के बाद से उर्दू की तारीख बदल जाया करती है। नबी तारीख आ गई है मगर लोगों को पता भी नहीं है कि हाँ 12 रबीउन नूर कहते किसको है। यार ये वो महीना है जिस महीने के सदके में रब्बे कदीर ने तमाम कायनात को पैदा किया, क्योंकि इसी महीने में मेरे मुस्तफ़ा को पैदा किया है। आज लोग कहते हैं कि ये विलादत पे खुशी मनाते हैं, इनके नबी की वफात भी तेजा हुई। यार वफात की गम तो वो मनाए जिसके मरते हैं, हमारे तो जिंदा रहते हैं।